الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جو اسلامیات کا پہلا درس پڑھا ہے اس میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جماعت نہم اور دہم کی جو کتاب ہے جو 8 میں ہم پڑھتے ہیں اس میں 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ قرآن کریم، دوسرا احادیث مبارکہ، تیسرا موضوعاتی اسباق۔ مڈ ٹرم میں جو ہم پڑھیں گے وہ سورۃ الانفال میں الدرس الاول الف با، احادیث مبارکہ میں سے حدیث نمبر 1، 2 اور 3، اور موضوعاتی اسباق جو ہے القرآن کریم، اس میں تعارف، حفاظت اور فضائل یہ شامل ہے۔ آج کا جو ہمارا درس تھا وہ سورہ انفال کے متعلق تھا۔ تو قرآن مجید میں جو آپ نے سورت پڑھی وہ درس میں، وہ سورہ انفال، اس کا تعارف بھی آپ جان لیں۔ سورت کا نام سورۃ الانفال۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے جس کے معنی زائد یا اضافی چیز ہے، اور یہاں پر مراد مال غنیمت ہے۔ سورت یہ مدنی ہے، تو قرآن میں آپ کو 2 قسم کی صورتیں نظر آئے گی، ایک مدنی اور ایک مکی۔ مکی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل کی گئی، اور مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت میں آیات کی تعداد 75 ہے، رکوعات اس میں 10 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے جب یہ قرآن نازل کیا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ 88 نمبر پر تھا، اور قرآن مجید میں آج آپ جو قرآن کھولتے ہیں اس میں ترتیب توفیقی یا مصحفی کے اعتبار سے یہ 8ویں نمبر پر ہے۔ مثال کے طور پر پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، اس طرح سورہ آل عمران، تو یہ ترتیب کے لحاظ سے یہ 8ویں نمبر پر ہے۔ اور یہ کون سے پاروں میں ہے؟ تو یہ 9 اور 10ویں پارے میں ہے۔ سورۃ الانفال سے پہلے سورت جو ہے اس کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الانفال کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ توبہ ہے۔ سورۃ الانفال میں کون سے غزوے کا ذکر ہے؟ تو اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، جو بدر ایک مقام کا نام ہے۔ یہ کون سی ہجری کو نازل ہوئی یہ سورت؟ تو 2 ہجری کو نازل ہوئی تھی۔ تاریخ اور مہینہ کون سا تھا؟ 17 رمضان المبارک کو یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ غزوہ بدر کا دوسرا نام یوم الفرقان ہے۔ مسلمانوں کی تعداد اس میں 313 یعنی 313 تھی، جو بے سر و سامان تھی، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اور کفار کی تعداد اس میں 1000 کی تعداد تھی اس کی۔ پھر یہ کہ انفال کی وضاحت، انفال یہ نفل کی جمع ہے، اس کے معنی فضل اور انعام کے۔ جس طرح آپ پڑھتے ہو اور آپ کلاس میں پہلے پوزیشن لے لیتے ہو تو آپ کو انعام دیا جاتا ہے، کوئی شیٹ دی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی مسلمانوں کو جہاد کے موقع پر جو کفار سے مال حاصل ہوتا ہے تو اس کو انعام اور فضل قرار دیا۔ نفل لغت میں زائد یا اضافی چیز کو کہتے ہیں، جیسے نفلی نماز، نفلی روزے یا نفلی صدقات، کہ انسان کے ذمہ یہ فرض یا لازم نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے یہ پڑھتا ہے تو اس پر ثواب ملتا ہے، اور نہ پڑھنے پر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ انفال سے مراد یہاں پر مال غنیمت ہے، جو جہاد یعنی قتال کے بعد حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جہاد میں اصل مقصد کفار سے لڑنا ہے، اور ان کے اموال جو حاصل ہوتے ہیں وہ اضافی چیز ہے، تو اس لیے ان کو انفال کہتے ہیں۔ پھر مال غنیمت کی وضاحت۔ مال غنیمت قرآن اور حدیث میں انفال سے مراد مال غنیمت ہے جو کفار سے جنگ یعنی خون ریزی کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ مال غنیمت پچھلی امتوں پر حرام تھا، جب وہ جہاد کرتے اور انہیں مال غنیمت ہاتھ آتا تو وہ تمام مال ایک میدان میں رکھ دیتے تھے، پھر آسمان سے بجلی یعنی آگ کی صورت میں آتی اور تمام مال جل جاتا تھا، تو وہ جہاد قبول ہوتی تھی۔ اور جس مال کو آسمانی آگ نہیں جلاتی تھی تو وہ جہاد قبول نہیں ہوتی تھی، اور وہ مال اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود اور منحوس سمجھا جاتا تھا، یعنی یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا اور اسے کوئی استعمال نہ کرتا۔ اس کے علاوہ ایک اور مال ہے جو مال فے کہلاتا ہے، جو بغیر خون ریزی کے حاصل ہو۔ مثال کے طور پر
مسلمان کفار سے لڑنے کے لیے گئے اور کفار نے مسلمانوں کی تعداد یا شان و شوکت دیکھی اور وہ کفار مسلمان سے ڈر گئے اور ہتھیار پھینک دیا اور جنگ نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں یہ مال فے کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال میں جو پہلی آیت ہے، جو شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب غزوہ بدر ختم ہوئی تو غزوہ بدر ختم ہونے کے بعد مختلف رائے صحابہ کرام میں پائی گئی، تو مال غنیمت پر ایک قسم کے حقدار لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم حقدار ہیں۔ تو اس میں 3 قسم کے گروہ تھے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو کفار کا تعاقب کر رہا تھا، کفار بھاگ رہے تھے اور ان کے پیچھے تھے، تو یہ مسلمان کہہ رہے تھے، یہ صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ مال غنیمت ہمارا حق بنتا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جو مال غنیمت میدان جنگ سے جمع کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مال غنیمت ہمارا حق بنتا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مال غنیمت ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ پہلے سے یہ دستور نہیں تھا، پچھلی امتوں پر حرام تھا، تو ان میں یہ مختلف رائے پائی گئی۔ تو یہ باتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ نے یہ آیات نازل کی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ تو اللہ نے حکم دے دیا کہ اے مومنو، تم آپس میں صلح رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، اور مال غنیمت کو جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ تو یسألونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ یسألونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ آپ سے عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ قل الانفال، قل کہہ دیجئے، الانفال یہ مال غنیمت جو ہے للہ اللہ کا ہے، والرسول اور اس کے رسول کا ہے، یعنی مالک حقیقی جو ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، اور دوسرے نمبر پر اختیار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اور مومنوں کو کیا خطاب ہے؟ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ نے حکم دے دیا کہ پس اللہ سے ڈرتے رہو، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست رکھو، یعنی اختلافات میں نہ پڑو عارضی چیز پر۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ ان مسلمان کا مقصد اور مسلمان کا جو کام ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ یہ اس کا خلاصہ ہے، اس کو ذہن نشین کر لے۔ اور اس میں جو الفاظ تھے مشکل الفاظ وہ یہ ہے، الانفال مال غنیمت، اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات کو درست رکھو، وجلت ڈر جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، کارہون ناگواری محسوس کرنے والے، یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں، اہدا ایک مؤنث، دابرہ جڑ، تستغیثون تم فریاد کرتے ہو، مردفین لگاتار آنے والے، غیر ذات الشوکت بغیر کیل کانٹے اور بغیر اسلحے اور قوت کے۔ تو یہ اس کے الفاظ معنی ہیں، یہ ذہن نشین کر کے اس کو یاد کر لیں۔